بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرۂ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات و منات کے بت توڑے جانے لگے۔ بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہرائے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور تھے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اس وقت قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بقا تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصہ تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے۔ واقعہ کو مکمل سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔